اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا, اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی. 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ, آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter?
then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is your, you have read the law now. इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आपको मुझे देखते हैं। नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ, फौजी साहब, टू योर राइट। हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, द एक्ट हैज बीन सस्पेंडेड, वेदर इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑर्डर full court can be constituted or not, ये भी जरा देखिए। Court can be constituted or not. आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम shall we proceed to the next council? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने तो प्रपोजिशन कर दी, ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटिशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाजा साहब के साथ। To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में and 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई जी। चलिए बताइए। Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are a number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो आप बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है.